الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل سورہ مبارکہ بقرہ دی 27 نمبر نال عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ملائے ہوئے رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ خالق فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی بندے نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی بندے خسارے میں جانے والے ہیں۔ صاحبان امن فائدے چ رہن گے اور جڑے فساد برپا کرنے والے وہ دنیا بھی نقصان اٹھان گے اور آخرت بھی نقصان اٹھان گے۔ یہ موضوع جناب دے سامنے جاری ہے، اسلام اور امن۔ میں حد المقدور کوشش کراں گا کہ جڑا کوئی دوست سوال پوچھتا ہے وہ دے سوال دا جواب دیاں، اگوں مناظرہ نہ کراں، کیونکہ مناظرے وچ مینوں وہ آوندا ہے۔ مناظرے وچ الزامی جواب ہوندے نے۔ ایک بندہ سوال کردا ہے، مناظرے وچ اتوں اننے سوال اودے تے کر دیتا جاندے نے، انہوں اپنا یاد ہی نہیں رہندا میں کی آکھیا۔ مناظرہ ایدا نہ ہے، پہلے بندے نو بےعزت کرنا پھر او دا جواب دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے موضوع نو خراب کراں۔ امن ہے، موضوع ہی امن ہے، لیکن جواب نہ دینا بھی بڑی عیب دی گل ہے۔ اچھا جی، کوشش کرو۔ جواب نہ دینا بھی ایک عیب ہے اور میں اس عیب نو قبول نہیں کرتا، قطعاً قبول نہیں کرتا کہ سوال دا جواب نہ دیتا جائے۔ ایک سوال کسی بچے آکھیا او دا جواب آج ہوئے گا، تے جڑا فرمایا نے کہ یزید نے قسطنطنیہ نو فتح کیتا ہے تے حضور نے فرمایا جڑا قسطنطنیہ نو فتح کرے گا وہ اچھا ہوئے گا، بہتر ہوئے گا، خیر تے ہوئے گا۔ او دا جواب کل عرض کر دیں گے۔ آج ایک ڈیوٹی ہے وہ میں پوری کرنی ہے، وہ تو سب توجہ فرمانی۔ عزیزان گرامی قدر، خالق نے اس قرآن پاک کے ایسے بندے واضح کیتے نے جڑے اس زمانے چ فساد کردے رہے نے۔ خالق نے انہاں دی نشاندہی فرمائی ہے، اساں وہ کم نہیں کرنے جڑے کم وہ کردے سن۔ وہ میں قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ بقرہ چوں ایک آیت مجیدہ پڑھن لگا۔ خالق فرماندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وہ بندے ایسے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو صلح کراتے ہیں، ہم تو صلح والے بندے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اور تم ہمیں الزام دیتے ہو کہ ہم فساد کرانے والے ہیں۔ تم کیوں الزام دیتے ہو؟ ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، لیکن میرے حبیب اللہ تیرا تحقیق کرتا ہے کہ یہی مفسد ہیں۔ ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ ہوں پتہ نہیں بندہ کیڑے سن اس دور چ، چلو کوشش کرنے قرآن چوں
کچھ کوئی ٹوا ٹائی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ نتیجے تے پہنچیں گے، ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خالق فرماتا ہے ان کی ایک علامت یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب واپس اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، واپس اپنے بھیجے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو انہیں جا کے یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم ان سے ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اب مومنو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ تم ان سے مذاق کرو، اب تم آرام سے بیٹھو، جو تم سے مذاق کرتے ہیں اللہ خود ان سے مذاق کرے گا، جو تم سے ٹھٹھا کرتے ہیں اللہ ان سے ٹھٹھا کرے گا۔ یہ مطلب ہے صاحب ایمان دی علامت ہے کہ او دے مقابلے تے آن والے لوگاں دا اللہ خود مقابلہ کر دینے، اور انہوں نے تو آرام نہ بہت تیری جگہ تے میں موجود ہوں۔ اتنا بڑا درجہ ہے ایمان دا۔ ایک کچھ پتہ لگ گیا کہ جڑے بندے ادھر آ کے اسلام والے لوگاں نو آکھن اسی تواڈے نال ہاں اور کفر والے لوگاں نو آکھن اسی تواڈے نال ہاں، اینو ہی مذہب اسلام وچ منافق آندے۔ یہ مطلب ہے سیدھی گل ہو گئی واضح، میں کوئی ایڈی گنجل چ پڑھنا نہیں چاہتا۔ یہ مطلب یہ نکلیا کہ منافقین فساد دا باعث سن، اس دور چ منافقین فساد دا باعث سن، لہذا سانوں حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وجود چو منافقت کر دی۔ جتھے منافقت رہے گی اتھے فساد رہے گا، جتھے منافقت رہے گی اتھے فساد رہے گا، جتھے ایمان آئے گا اتھے امن آئے گا، اور ایمان نکلے ہی امن چوئیں، ایمان نکلے ہی امن چوئیں، اسلام نکلے سلامتی چوں، ایمان نکلے امن چوں۔ سورہ مبارکہ محمد دی آیت نال مزید گفتگو کے بتانے ہیں۔ خالق فرماندا ہے کہ میرے رسول جب آپ انہیں جہاد کے لیے کہتے ہیں کہ آؤ لڑیں، جہاد کریں، قتال کریں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ہم اس وقت تک نہیں لڑیں گے جب تک باقاعدہ کوئی جہاد کے لیے سورت نازل نہ ہو جائے۔ انتہائی لطیف گل ہے، دوبارہ عرض کر رہے ہیں، رسول کہتے ہیں کہ جہاد کرو، رسول کہتے ہیں کہ جہاد کرو۔ یہ سورہ محمد ہے جی، سورت دا نام ہی محمد ہے، سورت دا نام محمد ہے، او دے وچ منافقین دا تذکرہ ہے۔ سورت دا نام کی ہے جی محمد، 26واں پارہ، او دے وچ منافقین دا تذکرہ ہے۔ رسول پاک مخالف فرما رہے ہیں تم کہتے ہو حضور کہ ان سے جہاد کیجئے، اور جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ جہاد کرو تو وہ کیا کہتے ہیں لولا نزلت سورتن، جب جہاد کے لیے کوئی سورت اترے گی تو ہم جہاد کریں گے۔ حد مک گئی یہ بدبختی دی کہ جڑا تانوں جہاد کہہ رہا سورت بھی تے ایدے تے اترنی ہے نا، تو کمال ہے، بڑی عجیب گل ہے کہ بلا سورت اتر دی ہے قرآن دی، اور کوئی سورت، اچھا سورت اترن دی مصطفیٰ تو علاوہ کوئی سورت ہی نہیں، سورت نازل ہون دی مصطفیٰ نو وچوں کٹ کے کوئی سورت ہی نہیں۔ اچھا حضور فرماندے نے جہاد کرو، اگوں کی آندے نے جدو اللہ کوئی سورت اتارے گا نا جہاد دی تو پھر کر لیں گے، حالانکہ اے بھی تو انو نبی دسنا پہ سورت آ گئی ہے۔ میرا محترم مجمع، کسے نو کی پتا کدو سورت آئی، کسے نو کی پتا کدو وحی آئی، کسے نو کی پتا جبریل کدو ہو کے ٹر گئے، رسول اللہ دی زبان تے اعتبار دا نہ ہی سورت ہے،
رسول اللہ دی زبان تے اعتبار دا نہ ہی قرآن ہے. میرے حضور دی زبان مبارک حلی ہے تے اے قرآن ہے. حضور دی زبان ہی حلی ہے تے حدیث ہے. میرے نبی او امین نے کائنات تے کمال ہے وے کہ زبان ایک ہی حل دی ہے. او دے وچوں ہی قرآن ہے, او دے وچوں ہی حدیث ہے. لیکن کمال ہے تیری عزت تو دارا انوارا اے نبی ہی دسے ہے آیت کیڑی ہے تے حدیث کیڑی. جی زبان تے ایک ہی علی ہے نا, بندیاں نو کی پتہ لگتا ہے ہن حضور حدیث کہہ رہے ہیں یا قرآن کہہ رہے ہیں. یہ مطلب ہے نبی دی زبان اطہر چوں نکلے لفظ اتھارٹی نے او قرآن دی آیت بنن یا حدیث مقدسہ بن. ٹھیک ہے جناب. بندے دیکھو کیسے نے, نبی آندے نے لڑیے, وہ آندے نے جدو اللہ آکھے گا نا ادو لڑاں گے, تے اللہ تہانوں سیدھا آکھنا بھی نہیں, آکھنا بھی اس نبی نو ہے. پھر تسی نبی دے آکھے کیوں نہیں لگتے؟ اللہ فرماندا اے ہی منافق نے جڑے تیری نہ منن تے مینوں اڈیکن. کیا بات ہے, آباد رہو جناب. یہی منافقاں دی نشاندہی ہے کہ جڑے تیری نہ منن تے میریاں صورتاں نو اڈیکن. جڑا تیری نہیں نہ مندا او میرے نال رابطہ کرے بھی تے کل بھی منافق سی, او اج بھی منافق. سونا تیری مننا دین ہے, تو ہی تے مینوں منوایا ہے, تو ہی تے قرآن منوایا ہے, تو میرا رسول قیامت منوائی ہے. پھر خالق بڑی خوبصورتی نال خالق فرماندے حبیب حالانکہ بات یہ ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اگر سورت بھی اتر جائے, اگر سورت بھی جہاد کی اتر آئے, محکمتن وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, اور اس سورت میں باقاعدہ قتال کا ذکر بھی کیا جائے مضبوطی کے ساتھ, پوری طرح سے محکم آیت اتر آئے, سورت میں قتال کا ذکر بھی آ جائے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سورت میں آیت جہاد قتال اتارتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ سورت اترے تو ہم لڑیں گے, جب سورت اترتی ہے رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, حبیب ذرا ان بندوں کو دیکھا کر جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں, ذرا ان کی شکلیں دیکھا کر. جب سورت مانگتے ہیں کہ سورت اترے تو ہم لڑیں گے, اور جب سورت اتر آتی ہے تو پھر ان کی ذرا صورت دیکھا کر. جب صورتیں اتر آتی ہیں تو ذرا ان کی صورت دیکھا کر. ینظرون علیکا, ان کی طرف دیکھا کر. کیا کرتے ہیں؟ نظر المغشی علیہ من الموت. تو جب صورتیں اترتی ہیں قتال کی تو پھر ان کی طرف دیکھا کر, یہ پھر ایسے ہوتے ہیں جیسے مرنے والا آدمی ہوتا ہے. جس آدمی پہ وقت نزاع آ جائے یہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے ان کا آخری وقت ہے, اور یہ مرنے ہی والے ہیں, مرنے ہی والے ہیں نہیں مرن والے. انہاں نو پنجابی چ بیبیاں آندیاں نے مرنے. خالق فرمانا ان کی طرف دیکھا کر. فَأَوْلَى لَهُمْ, میرے حبیب یہی ہلاکت کے لیے لوگ ہیں, ہلاکت ان کے لیے ہے. انتہائی توجہ چاہ رہے ہیں جب آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں. خالق فرما رہے ہیں حبیب ہم آپ کو خبر دیتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ ان تولیتم, اگر تم کو اے لوگوں جو رسول سے صورتیں مانگتے ہو اور جب صورت اترتی ہے تو مرنے والے ہو جاتے ہو, اے منافقو اگر بہت جلدی تمہیں اختیار بھی دے دیا جائے
تولیتم ولی چو نکلے. ولی دا معنی با اختیار، ولایت دا معنی اختیار. اینو بادشاہت دے معنی چ بھی لیا گیا ہے، اینو خلافت دے معنی چ بھی لیا گیا ہے، یعنی اینو سمجھو کہ فرما نوائی دیا معنی چ لیا گیا ہے. یعنی اگر تمہیں بادشاہ بھی مقرر کر دیا جائے، تمہیں اختیار بھی دے دیا جائے، ولی انہوں اندر جڑا با اختیار ہوئے. یہ گل ذہن چ رکھ لو، جڑا بندہ کسے نو بھی ولی من رہا ہے، جنوں بھی چھڈو اس گل نو، تسی جنوں من رہا ہو مینوں جی پتہ ساری دنیا نو، جنوں بھی کوئی ولی من رہا ہے، جے وہ ولی من رہا ہے تے او دے اختیار چ شک نہ کرے. نہایت مہربانی جناب، کیونکہ ولی دا معنی با اختیار ہے. یا انہوں ولی نہ آکھے، سدھی گل ہے، یا تو بندہ علی انہوں ولی اللہ نہ آکھے، تے جے آکھے تے ایک کدی نہ سوچے بھی اس نہ بھی کر سکتے نے. یہ گل ذہن چ رکھنا، یہ بالکل اس بندے دی مثال اس طرح ہی ہے جڑا کسی MBBS ڈاکٹر نو آکھے ڈاکٹر جی تسی ٹیکا بھی لا لیندے ہو تے مرے جے تینوں ٹیکے تے شک ہے تے انہوں ڈاکٹر کیوں آکھیا ہی؟ جے حیدر تے اختیار چ شک ہے تے انہوں ولی کیوں آکھیا ہی؟ ہاں ایک گل ذہن چ رکھنا، میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا، اے او اختیار نے جڑے اللہ جل جلالہ نے انہاں نوں عطا کیتے. اور جتنے اسے اختیار کیتے نے اتنا وہ ولی. یہ تو میں بحث کراں گا کل پرسوں. اللہ فرماتا ہے اگر ان کو کن کو تم کن کو منافق کو، اگر تم کو اللہ فرما رہا ہے ولایت بھی دے دی جائے، یعنی اختیار بھی دے دیا جائے، تولیتم ان تفسدوا فی الارض، تو تم پھر بھی زمین میں فساد ہی کرو گے. ہائے ہائے، اگر تمہیں اختیار بھی دے دیا جائے تو پھر بھی تم زمین میں، میرا موضوع چل رہا ہے نا جی، امن، پھر بھی زمین میں فساد کرو گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور یقیناً تم صلہ رحمی نہیں کرو گے، قطع رحمی کرو گے، تم رشتوں کو کاٹ دو گے. اور جو اللہ کے جوڑے ہوئے رشتوں کو کاٹ دے وہ خسارے میں جائے گا. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں ولایت بھی دی جائے تو تم ضرور بھی ضرور رشتوں کو کاٹو گے، رشتوں کو رشتے نہیں رہنے دو گے اور فساد بھی کرو گے. یہ دا مطلب ہے جتھے کوئی بندہ فساد کردہ ہوئے، یہ پوری پکی گل ہے، انہوں اللہ اختیار نہیں دیتا. ہوئے ہوئے، بہت شکریہ، میں ساری خلافت و ملوکیت پڑھ دیتی ہے، سارے اٹھاؤ میرے نام. یہ دا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں اختیار بھی دے دیا جائے تو تم فساد کرو گے. اور واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا کسی فسادی کو اللہ ولی نہیں بناتا. کسی فسادی کو اللہ ولی، آباد رہو جناب، نہیں بناتا. یہ آیت مجیدہ ذرا ترجمہ یاد ہو گیا کہ اگر تمہیں اختیار بھی دے دیا جائے تو تم دو کام کرو گے، ایک فساد کرو گے اور دوسرا قطع رحمی کرو گے، رشتوں کو کاٹو گے. جی ہاں، تسی فساد بھی کرو گے تے پھوپھی نو پھوپھی نہ سمجھو گے. صدقے جاواں، بہن نو بہن نہ سمجھو گے. صدقے جاواں، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو کاٹ دو گے. اگر تمہیں ولایت بھی دی جائے، یہ منافقاں دی گل کر رہے ہیں. اے میرے کول کتاب ہے جی خلافت و ملوکیت، اے مفتی سید ابوالعلا مودودی صاحب دیے، اہل حدیث دے عالم نے، انہاں دے مفسر نے. تفہیم القرآن، انہاں دی قرآن دی تفسیر بھی موجود ہے. اہل حدیث نے، شیعت دے مخالف نے. مہربانی جناب، انہاں
اس آیت دے متعلق ایک گل ہی ہے، میں تاں یہ حوالہ پڑھن لگا. کیڑی آیت؟ کہ اگر تمہیں ولایت بھی دے دی جائے تو تم قطع رحمی بھی کرو گے اور فساد بھی کرو گے. یہ مودودی صاحب نے 183 نمبر صفحے تے جماعت اسلامی دے بندے تے ہون گے نا لالے موسے، الحمدللہ. یہ مطلب ہے انہاں کولوں کتاب مل جائے گی، میرے کو نہ منگیا جائے. قاضی حسین احمد صاحب کو مل جائے گی، لیاقت بلوچ صاحب کو مل جائے گی، سید منور حسن کو مل جائے گی، الحمدللہ، کیونکہ کتاب انہوں دی ہے. مودودی صاحب ارشاد فرماندے ہیں میں محتاط ہاں، میں چکوال دے علاقے چ آکھیا مودودی آندا ہے، کوئی ہور حوالہ سی. ایک بزرگ آ گیا بہت ضعیف، ترن تو آ رہی، انہاں آکھیا مینوں مل کے جائے. میں کہا کہ السلام علیکم لئی. انہاں آکھیا میں وڈیرا بندہ تے میرا حیا کری. میں کہا جی میں تابع ہاں، حکم کرو بزرگو. انہاں آکھیا مودودی صاحب میرے استاد سن، اگوں نرا مودودی نہ آکھیں، مودودی صاحب آکھیں. لہذا میں انہاں بزرگاں دا حیا کر دیاں، یقین کرو. میں سوچیا پی وہ گل صحیح ہے، کسی دیاں بزرگاں نو اچھے طریقے نال نہ پکاریا جائے تو بندے ناراض ہوندے نے. تے میں انہاں بزرگاں نو یہ مد نظر رکھتا، جدوں میں مودودی صاحب دی گل کرنا نا ادو ہی مینوں بزرگ یاد ہوندے. بالکل ضعیف آدمی سید سن. کہنے لگے میرے وہ استاد نے تے انہاں دا نام مہربانی کرے جے توں انج آکھیا مودودی آندا ہے جویں بال ہے، مودودی صاحب آکھنا. میں کہ جناب ٹھیک ہے. لہذا مینوں بزرگ یاد نے، سید نے، تے دعا بھی دین گے. مودودی صاحب لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے پوچھا. کن سے؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کیا یزید پر لعنت کرنے کا کیا حکم ہے؟ قسطنطنیہ والی گل کل دساں گے، آج انہاں نال گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ. کی انہاں پوچھا کنے؟ امام احمد بن حنبل دے بیٹے نے اپنے امام باپ کولوں پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنے کا کیا حکم ہے. انہوں نے جواب دیا میں کیسے اس شخص پر لعنت نہ کروں جس پر خدا نے لعنت کی ہے. اساں جواب دینا ہے، اساں لڑنا نہیں، ہتھی نہیں پینا، کسی نو تو میں نہیں کرنا. اور جواب بھی میں جڑا پڑھ رہا نا یہ آیت اللہ خمینی دے بچے خمینی صاحب کو نہیں پوچھیا. مہربانی جناب، آباد رہو جناب. یہ کن نے پوچھا؟ امام احمد بن حنبل کہ بیٹے نے پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنے کا کیا حکم ہے. انہوں نے جواب دیا، میں کتاب تاں کول رکھی ہے بھی قرآن سامنے پہ لفظ دا بھی ہیرا پھیری نہ ہوئے. فرماندے جواب دیا میں کیسے اس شخص پر لعنت نہ کروں جس پر خدا نے لعنت کی ہے. اور اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی جو علی ناصر اب پڑھ رہا ہے. جی اس کے جواب میں امام احمد ابن حنبل نے یہ آیت پڑھی. کیڑی؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. ترجمہ کر دینے اور پھر تم سے اس کے سوا کیا توقع ہو سکتی ہے؟ پھر
تم سے اس کے سوا، یہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، کیا توقع ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے کہ اگر تم فرما نوا ہو گئے یعنی بادشاہ ہو گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور قطع رحمی کرو گے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر امام نے فرمایا، اجے امام جان نہیں پہ چھڑ دے، یہ آیت پڑھ کر امام نے فرمایا کیا کہ اس سے بڑا فساد اور اس سے بڑی قطع رحمی کیا ہوگی، اس سے بڑا فساد اور اس سے بڑی قطع رحمی کیا ہوگی جس کا ارتکاب یزید نے کیا ہے۔ جناب مہربانی، میں پڑھیا لکھا دوست آج پڑھ رہے ہیں۔ ایک صفحہ پڑھنا چاہنا ہور یہ دے وچوں قرآن سامنے رکھے، وہ بھی کسے بچے میرے نے سوال دیتا ہے تو بڑا منت ترلا کیتا سی، وہ لہذا میں وہ دا جواب دے رہے۔ انہاں فرمایا پی اسی نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اج میں دکھا نہیں پی اذاناں 3 ہوندیاں نے شیعہ دیاں تے نمازاں 5 ہوندیاں نے۔ اصل چ قرآن پاک چ ٹائم ہی 3 دسے گئے نے نمازاں دے، 3 ٹائم نے۔ قرآن پاک دی آیت موجود ہے، میں پڑھ دیں کل، پھر لمبی بحث نہ ہو جائے۔ 3 ٹائم نے، انہاں 3 ٹائماں دے وچ ہی نمازاں ہوندیاں۔ صبح سورج اگن تو پہلے دا ٹائم دسیا گیا، پھر زوال تو بعد دا ٹائم دسیا گیا، پھر مغرب تو بعد زوال تو پہلے تک دا ٹائم دسیا گیا۔ چونکہ ٹائم 3 نے لہذا 3 زانہ دے لی دیا نے، نمازاں ہونی ہی نے۔ دوسرا 9 ذوالحجہ دی اخبار یعقوب احمد قادری صاحب نے، اے میرے کو موجود ہے اخبار، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے پہلے اور آخری حج کے دوران عرفات میں بالکل فارغ اوقات میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھائی، اور مزدلفہ میں شام اور عشاء، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھائی۔ وہ چونکہ 2 ایک باری پڑھی جاندیاں، 2 ایک باری تے 1 ایک باری، اذانہ 3 ہی ہوئی۔ اذان ہو کا ہی ہے، پہ آ جاؤ تے آ کے پڑھ لو، زہر بھی پڑھ لو تے عصر بھی پڑھ لو، آ جاؤ تے آ کے پڑھ لو، شام بھی پڑھ لو تے عشاء بھی پڑھ لو، بس ہی نہیں گل۔ یہ ایڈا روڑا لمبا چوڑا کوئی نہیں، یہ متعلق علماء آندے نے کہ کوئی روڑا نہیں۔ ہاں میں عرض کر رہا سا، ہاں ویکھا جی تاں میں آنا پہ رکا ہی رہنا، یہ بندے نو اپسٹ کر۔ ہاں میں عرض کر رہا، ہاں وہ سوال بچے بڑا اہم کیتا ہے، یہ تو میں کل آیت پڑھ دیں گا جی، ایک دوست بیٹھے تو کل آیت پڑھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہاں وہ بچے میں نے آخیا بھی ایک بڑی پریشانی ہے، نماز بھی اسی پڑھنے ہاں، روزہ بھی رکھنے ہاں، روزہ بھی لوگوں نال کو 10-15 منٹ وڈا ہی رکھنے ہاں، لیکن بندے ایک گل کر کے سانو ساری گل نو نہ مل چھڑ دینے، آنج مل کے پرا سوچ ادھاک شیعہ وہ میں کی ہے اے وہ آندے نے پہ اصل چ گل ہے تسی جویں دے وی ہو نا، تسی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، آخر تساں امام حسین علیہ السلام نو خط لکھ کے کوفے سدیا سی نا، تے سد کے تساں پھر انہاں نال دھوکھا کیتا، شیعہ ہی سدیا خط لکھ کے، شیعہ ہی دھوکھا کیتا، دھوکھے نال قتل کر دیتا، تے ہن ماتم کر کر کے کالے کپڑے پا پا کے ثابت کردے پھردے ہو بھی اسی نہیں۔ تواڈے واسطے پریشانی دی گل ہے، یہ گل سچی ہے کہ بچے جڑے نے وہ پریشان ہیں نا اس گل تو، یہ بندے لوگ آندے نے، جڑی گل لوگ آندے نے وہ پھر بچے آ کے سانو آندے نے، جی اسی بھی اگوں کھ نہ آکھیے تے بچے کتنے جان، ساڈیاں بالوں تے جیون ہی کوئی نہ دے۔ میرے عزیز دوستو، میں اپنے بچیاں نو گل دسن لگا تے باقی الحمدللہ بھی لالا موسیٰ سارا کٹھا تقریباً، یہ مودودی صاحب ہی نے، یہ صفحہ ادو پچھلے
یہ صفحہ نمبر 179. مودودی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید کے زمانے میں 3 ایسے واقعات ہوئے جس میں پوری دنیا اسلام کو لرزہ براند نام کر دیا. 3 واقعے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک میں سنان لگا. یہ تاریخ دا صفحہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں، فرماتے ہیں کہ امر واقعہ یہ ہے، پڑھے لکھے بندے سن لین سمجھ لین، چھوٹے بچے کو آپ سمجھا دیا جائے. امر واقعہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے. رضی اللہ کا غصہ نہیں کرنا کیونکہ رائٹر شیعہ نہیں، غصہ نہیں کرنا. میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں جو لکھیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ وہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کے بال بچے تھے اور صرف 32 سوار اور 40 پیادے. کتنے ہو گئے؟ 72. اسے کوئی شخص بھی فوجی چڑھائی نہیں کہہ سکتا. کوئی جاگ دے ہو اپنے مذہب دی حقانیت لوگاں دی زبان تو لوگاں دے قلم تو سن لو. اسے کوئی شخص بھی فوجی چڑھائی. یہ کئی مسائل حل ہونے جی. ایک لوگاں یہ گل بنائی ہے بھی جڑے مضمون ذاکراں بنائے نا صابر شاہ نے بیل والے نے بہ کے مضمون لمے لمے بنا چھڑے نے، گل ہوئی کوئی نہیں. یہ بھی دور آ گیا، لوگ آندے نے کوئی گل ہی نہیں کربلا ہوئی. یہ سارے نعوذ باللہ من ذالک داستان بچے تائید کر رہے ہیں. یہ بھی اج کل کیا جا رہا بھی کوئی گل نہیں ہوئی. یہ رائٹر شیعہ نہیں، پھر کہہ رہے ہیں مودودی صاحب نے اور مرفوع معروف مفسر قرآن بھی نے اور تاریخ دے رائٹر بھی نے. وہ فرماندے ہیں کئی حل مسئلے ہونے نے تحریر چوں، لیکن میں ہاں جی اے سپیکر میرا نہیں جی، اے ٹھیک کرو جی، آواز آوے. مہربانی کرو کوئی آواز دا بندوبست کرو تے جے وقت ضائع نہ کریے کیونکہ میں ہر صورت تواڈے سکولوں تمہیں پتہ ہے 8 بجے چلے جانا ہے. جویں دی بھی آ رہی ہے جنی آ رہی ہے مہربانی فرما. اگر تے بحث کران گے تے مزید خرابی ہوے گی، فائدہ کوئی نہیں ہوے گا، وقت ضائع ہوے گا، بہت زیادہ وقت ضائع ہوگا. مہربانی فرماؤ. اے تے کوئی نہیں، اے کچھ ہے. لو جی میں کوشش کرنا جناب، اے چلتا ہے. چلو میں یہ بولنے کی کوشش کرنا. مہربانی فرماؤ، وقت ضائع نہ ہوئے. بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے تے بہت زیادہ ڈسکس کرنی ہوتی ہے. پورے سال دا پراپیگنڈا 10 دنوں ختم کرنا ہوتا ہے. بہت تھوڑا ٹائم ہے نا ساڈے کول. کی بنا فرماندے نے کہ ان 72 نفوس کے مقابلے میں عمر ابن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول نے، یہ انہاں دا بیٹا ہے عمر سعد. یہ جڑا کربلا جو گورنر سی نا، اینو ساڈے اہل سنت علماء آندے نے کہ چنگیاں جو مندے ہو پیندے. عمر بن سعد بن ابی وقاص کے تحت جو فوج کوفہ بھیجی گئی اس کی تعداد 4000 تھی. کوئی ضرورت نہیں تھی اتنی بڑی فوج اس چھوٹی سی جمعیت سے جنگ کرتی. نتیجے خود نکالنے جے مہربانی فرمانا، ٹائم بہت تھوڑا ہے. فرماتے ہیں اور اسے قتل کر ڈالتی. حالانکہ حضرت حسین نے آخر وقت میں جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے واپس جانے دو، مجھے واپس جانے دو یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو یا مجھے یزید کے پاس لے چلو. 3 گلاں حضرت امام حسین نے کیتیاں کہ یا مینو واپس مدینے جان دیو یا مینو کسے سرحد کی طرف نکل جان دیو اور یا مینو یزید کو لے چلو. او بیعت منگے تے میں او دے سامنے دساں کہ اسی یہ دے مقابلے تے کی کرنا چاہنے ہیں. آندہ یہ تینوں باتیں نہ مانی گئیں.
شیعہ سنی عزیزو ان تیناں گلاں وچ شبیر علیہ السلام دی نعوذ باللہ من ذالک کوئی بزدلی نہیں، پیغام امن ہے۔ مولا تو انو آباد و شاد رکھے۔ خدا دی قسم اگر میں ثبوت دینا، میں دلیل دینا، اگر 72 بندیاں وچ 6 مہینے دا بھی شامل ہے، 9 10 سال دے بھی شامل نے، وچ وڈیرے بھی شامل نے، انہاں 72 چو بیبیاں بچے تے وڈیرے کٹ کے مگر جوان اکٹھے کرو، اگر یہ بزدل ہوندے تے انہاں فوجاں لے آن دی ضرورت کی سی؟ اے مولا حسین دی نعوذ باللہ نوجوانوں بزدلی نہیں، شبیر نے پیغام امن دیتا کہ دیکھو امن قائم رکھو، میں نو سرحدی تی طرف جان دیو یا واپس یا یزید کو، مگر لکھتے نے ایسی کوئی بات نہ مانی گئی اور آخر کار ان سے جنگ کی گئی، ان سے۔ میں ویکھ رہا کنے بندے پڑھے لکھے میرے مجمع تشریف فرما رہے ہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں وچ صاحبان علم واسطے بہت بہت وڈے فلسفے ہوندے نے۔ اے لفظ سے تے توجہ کرو، کوئی گریجویٹ بندے تشریف فرماؤ، ان سے جنگ کی گئی۔ ہائے ہائے صدقہ جاواں، پورے غزوات وچ ہر جنگ مدینے دے قریب ہوئی ہے، کیونکہ مدینے ٹر کے بندے مکے تے حملہ کر نہیں گئے۔ جیڑا بندہ پنڈیوں آ کے لالے منہ سے لڑے گا، قصور کدھر ہے؟ پنڈی والے دا، وہ ایتھے دفاع ہویا ہے نا، تسی تے اپنے گھر بیٹھے ہو۔ جے مدینے دے قریب ساری جنگاں ہوئیاں نے تو پھر نبی سے جنگ کی گئی۔ واہ بھائی واہ، ادھر نبی سے جنگ کی گئی اور ادھر امام حسین سے جنگ کی گئی۔ نانا بھی جا رہے نہیں، نواسا بھی جا رہے نہیں، نہ پہلا حملہ کسے تے نانے کیتا ہے، نہ پہلا حملہ کسے تے نواسے کیتا ہے۔ تا فرمایا سی حسین منی وانا من الحسین۔ میرا مقصد حقائق پہنچانا ہے، توجہ فرماؤ جناب۔ ان سے جنگ کی گئی اور ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے اور وہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے تھے۔ جڑے بندے سمجھتے نے ذاکری ہے، انہاں مضمون بنائے نے، قرآن دا واسطہ سن لو۔ میرے شیعہ جڑے دوست بیٹھے ہو، تواڈے جذبات قابو چ نہیں رہنے، لیکن اس دے باوجود میں بھی تواڈے نال ہاں، میرا بھی یہی حال ہے، تواڈا بھی، لیکن تاریخ دا یہ صفحہ سن ضرور لینا ہے، دے واسطے بہت ضروری ہے ساڈیاں بچیاں واسطے۔ جڑے لوگ آندے نے کہانیاں بنائیاں نے، کچھ بھی نہیں ہویا۔ چل بھائی، جنہ کو تو سمجھنا نہیں ہویا اور رہن دے، جنہ کو اینے کو صفحے چ لکھے ہے، اینا کوئی پڑھ کے دس رونا چاہیے یا ہسنا چاہیے؟ کنہ کو کسے ذاکر دی کاپی میرے ہاتھ چ نہیں، کسے شیعہ خطیب دی تقریرہ میرے ہاتھ چ نہیں، میرے ہاتھ چ اہل حدیث مفسر قرآن اور رائٹر معروف دی کتاب ہے خلافت و ملوکیت۔ ہن سن لینا کنی کو حقیقت ہے، اینی من جا اسی راضیاں۔ سن آندہ جب ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے اور وہ میدان جنگ میں، کون وہ؟ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے
تنہا رہ گئے تھے، اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ضروری سمجھا گیا. اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ضروری سمجھا گیا. ہن سنو، زکریا نہیں تاریخ ہے، اینا کوئی کافی ہے. فرماتے ہیں ان پر حملہ کرنا ضروری سمجھا گیا. جب وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے اس وقت ان کو ذبح کیا گیا. زکریا پھر ان کے جسم پر جو کچھ تھا وہ لوٹا گیا. اور خواتین کے جسم پر سے چادریں تک اتار لی گئی. زکریا اس کے بعد شہداء کے سر کاٹ کر کوفہ لے جائے گئے، اور ابن زیاد نے نہ صرف برسر عام ان کی نمائش کی بلکہ جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا. ہن ایک صلوات اونچی پڑھو، میں وہ اعلان سنا. مہربانی جناب. دو لفظ میں حذف کر رہا ہوں جان بوجھ کے بچوں. جتھے حضرت امام حسین علیہ السلام دی اس گستاخی کیتی ہے وہ میں لفظ کہہ نہیں رہا. وہ اخبار چو تسا خود کتاب چو تسا خود پڑھنے نے. وہ کتاب مل گئی خلافت و ملوکیت پڑھنے جے میں نہیں پڑھنے، میں مجبور ہاں. میری زبان سے نہیں دیندی. شبیر علیہ السلام دی اس گستاخی کیتی ہے. ہن وہ گل میں کر رہا کیڑی کہ انہاں آپ ہی سدیا کنا شیعہ. ضرور آکھو شیعہ، سارو آکھو شیعہ. تے شیعہ ہی بلایا، لوگاں نے شیعہ ہی قتل کیتا، تے شیعہ ہی اس واقعے دے ذمہ دار نے. اے ابن زیاد اے سرہائے شہدائے کربلا نمایاں کرن تو بعد مسجد دے منبر تے آیا. جامعہ مسجد کی منبر پر کھڑے ہو کے اس نے یہ اعلان کیا، الحمدللہ الذی. میں سمجھنا، میں جذبات نو سمجھنا. بندے پریشان ہو رہے نے کہ انہاں دا کی تعلق سی الحمدللہ الذی. کہنے لگا حمد ہے اندر کرا لیا کرو چھوٹا، تو انہوں مصیبت پہ گئی ہے سارے جہانوں خراب کرن. تو جو فرمائے جناب، شیعہ بلایا ہے، شیعہ مارے ہے، شیعہ قاتل امام حسین نے. ایک جملہ سن لو، ٹائم ختم ہو گیا. کنے اعلان کیتا؟ ابن زیاد نے. ایک کون ہے؟ یزید دا گورنر. یزید دا گورنر کوفے تے بیٹھا ممبر تے، مسجد دے ممبر تے سامنے ساری کٹھے کر کے ایسا کیا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے حق کو ظاہر کیا اور اس کے اہل کو فتح دی. وَنَصْرِ امیر المومنین یزید. اور غصہ نہ فرمانا، امیر وہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین یزید کو اللہ نے فتح دی اور اس کے حزب کو، اس کے گروہ کو اللہ نے فتح دی. وَقُتِلَ، اگے دو لفظ چھڑ رہے ہیں وہ میں پڑھ نہیں سکتا، وہ آپ پڑھنے میں. کہنے لگا قتل، اور قتل کر دیا گیا. کیسا کیا؟ ابن زیاد نے قتل کر دیا گیا. کون؟ سوچ مسلمان. ایک ہاتھ قرآن، ایک وچ مودودی دی تحریر. فیصلہ کر کس قتل کیتا ہے؟ ابن زیادہ کیا قتل کر دیا گیا. حسین ابن علی و شیعتہ، قتل ہو گیا حسین اور اس کے شیعہ. غور نہیں فرمایا. کی سن رہے ہو یار؟ پھر سر اٹھاؤ میرے نال. قتل کر دیا گیا علی کا بیٹا، قتل کر دیا گیا علی کا بیٹا حسین، اور قتل اس کے ساتھ کر دیے گئے اس حسین کے شیعہ. ایک قاتل
قاتل کہہ رہا سا حسین نال شیعہ مارے نے، نہیں غور فرمایا؟ جس قتل کیتے نے وہ کہہ رہا لوگوں حسین بھی قتل ہو گئے، حسین کے شیعہ بھی قتل ہو گئے، ایدہ مطلب ہے کل بھی شیعہ حسین دے نال سن، آج بھی شیعہ حسین دے نال نے۔ او ابن زیاد تے کہہ رہا سا حسین نال شیعہ مار چھڑے نے، شیعہ تے مقتول لائے جا گئے، ہن لب قاتل کون ہے؟